بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل پاور آف اسلام 92 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، علامہ خادم حسین رضوی ضلع اٹک کے ایک گاؤں نگاہ کلاں میں ایک ذمہ دار گھرانے میں 22 نومبر 1966 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام لال خان تھا۔ آپ کا ایک بھائی ہے جس کا نام امیر حسین اور 4 بہنیں ہیں۔ آپ کے والد کا انتقال 2008 میں ہوا اور والدہ کا انتقال 2010 میں ہوا۔ آپ نے سکول میں صرف 4 کلاسیں پڑھیں اور پھر حفظ قرآن کی طرف آ گئے، جسے آپ نے 4 سال کے عرصے میں مکمل فرمایا۔ پھر گجرات کے قصبے دینہ میں 2 سال قرات کورس مکمل کیا۔ 14 سال کی عمر میں درس نظامی کے لیے لاہور تشریف لائے، جسے آپ نے 1988 میں مکمل فرمایا۔ آپ عربی زبان کے ساتھ ساتھ فارسی زبان پر بھی عبور رکھتے تھے۔ آپ نے سرکاری ملازمت 1993 میں محکمہ اوقاف پنجاب میں کی اور داتا دربار کے قریب میں پیر مکی مسجد میں خطابت شروع کی۔ پھر ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تحریک چلانے کی وجہ سے نوکری چھوڑ دی۔ آپ کی شادی اپنی چچا زاد بہن سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں اور 4 بیٹیوں سے نوازا۔ بڑے بیٹے کا نام سعد حسین رضوی اور چھوٹے بیٹے کا نام انس حسین رضوی ہے۔ آپ کو کلام اقبال سے خاص لگاؤ تھا۔ آپ نے اپنی تعلیم کے شروع میں ہی افکار اقبال کا مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اقبال، مولانا روم اور اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری نے بہت متاثر کیا۔ آپ نے تمام سپہ سالاروں کی زندگی کو پڑھا، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کے مزار پر حاضری آپ کی بہت دلی خواہش تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا۔ آپ کے حالات معمولات کے مطابق گزر رہے تھے کہ غازی ممتاز حسین قادری نے جب گستاخ رسول سلمان تاثیر کو واصل جہنم کیا اور غازی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو پھانسی دے دی گئی، اس واقعہ نے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ پھر جب ختم نبوت قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی تو ملک گیر احتجاج ہوا، جس کی وجہ سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مقبولیت ملی اور 2018 کے سرکاری الیکشن میں 26 لاکھ کے قریب ووٹ حاصل کیے۔ اتنے کم عرصے میں پاکستان کی 5ویں بڑی تحریک بن گئی۔ آپ علامہ اقبال کے ایک جملے کو اپنی زندگی کے اصل سمجھتے تھے۔ وہ جملہ یہ تھا، علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ انسان دلیر اس وقت ہوتا ہے جب سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ آپ ساری زندگی مدینہ شریف نہیں گئے، اس کی وجہ یہ بتاتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آپ کی ناموس پہ حملے ہوتے رہے اور میں سب کچھ چھوڑ کر ادھر آ گیا۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے کی پاداش میں آپ کو کئی بار جیل جانا پڑا اور سخت سے سخت مشکلوں سے گزرنا پڑا، لیکن آپ ہمیشہ استقامت کے پہاڑ بن کر ڈٹے رہے۔ 2009 میں اپنے گاؤں جاتے ہوئے راستے میں ڈرائیور کی غفلت سے میں جا گری، جس کی وجہ سے آپ کا نچلا حصہ مفلوج ہو گیا، لیکن آپ فرماتے تھے کہ میں درود شریف پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے میں بچ گیا۔ اس کے بعد تا حیات آپ ویل چیئر استعمال فرماتے رہے۔ آپ ایک کامیاب مدرس تھے، علم صرف میں آپ کو عبور حاصل تھا۔ آپ نے ایک عرصہ دراز تک اپنے مادر علمی جامع نظامیہ رضویہ میں تدریس فرمائی۔ اپنی وفات سے 2 روز قبل پھر اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر مارچ کا اعلان کیا، جس میں کثیر تعداد میں عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ حکومتی رکاوٹوں کے باوجود یہ دیوانے فیض آباد پہنچے۔ آخرکار حکومت نے ان کے مطالبات کو تسلیم کیا اور ان پر عمل کرنے کی یقین دہانی کروائی، لیکن اس دھرنے کے بعد جلد ہی اہل اسلام کو ایک عظیم سانحہ سے دوچار ہونا پڑا۔ وہ یہ تھا کہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب علالت کے باعث ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے پڑھائی۔ مینار پاکستان نے شاید ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ جس طرف نظر جائے سر ہی سر نظر آ رہے تھے، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 کروڑ مسلمانوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ ان کے جنازے کو دیکھ کر حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول یاد آیا کہ ہماری حقانیت کا اعلان ہمارے جنازے کریں گے۔ آپ کو اپنی رہائش گاہ جو کہ 2 مرلے کا کمرہ تھا، اس میں سپرد خاک کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے مزار پاک پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کا فیض ان کی اولاد کے ذریعے جاری و ساری رکھے۔